تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 31-32. آیت نمبر 31. They indeed are losers who denied their meeting with Allah. کہ وہ خسارے والے لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. Until all of a sudden کہ اچانک سے آئے the hour وہ گھڑی signs of death. یا تو وہ موت کی گھڑی ہے اور اگر پوری دنیا کے لیے ہے تو پھر وہ قیامت کی گھڑی ہے. signs of death is upon them یعنی اب وہ گھڑی ان کے اوپر آ گئی ہے. and they say اور وہ کہتے ہیں alas for us that we gave no thought to it کہ افسوس کہ ہم نے اس پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا کہ اللہ کی ملاقات کے اوپر. کیونکہ جب دنیا میں تم کو کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے سیلیبریٹیز یا کوئی بھی بڑے لوگوں کے پاس تو کیا ہوتا ہے بڑی تیاری ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر تیاری ایسی اللہ کے لیے اگر ہے کیا یہ دیکھو کیونکہ اللہ کے لیے تیاری کے لیے تم کو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا گناہوں سے بچنا پڑے گا نیک اعمال کرنے پڑیں گے یعنی تم اچھے صاف ستھرے ہو کر جاؤ گے نا اللہ کے پاس گندے ہو کے تو نہیں جا سکتے. while they will bear their burdens on their backs وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھ پر. and evil indeed are the burdens that they will bear اور بہت ہی برے ہوں گے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. آیت نمبر 32. and the life of this world is nothing but play and amusement اور اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ کھیل کود اور تماشا. but far better is the abode of the hereafter for those who have taqwa لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے آخرت کا گھر وہ ان کے لیے جن میں تقوی ہے. will you not then understand تو کیا پھر بھی نہیں سمجھو گے. اللہ says قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ they indeed are losers who denied their meeting with Allah. وہ تو بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ لوزرز ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. اللہ describes the regret of the disbelievers when facing him. اللہ یہاں ہم کو جو چیز کو بیان کر رہا ہے وہ ہے کافروں کا جب افسوس کہ جب اللہ کے آمنے سامنے وہ کھڑے ہوں گے مقابل. and their disappointment at the commencement اور وہاں اب جو چیز شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کی بہت ہی مایوسی. along with their sorrow اور ان کا دکھ بھی بہت ہے for not performing good deeds کہ انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے. and for their evil deeds اور ان کے برے اعمال کے لیے جو ان کو بہت دکھ ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیے یعنی یہ کیوں نہیں کیے اچھے والے اعمال اور یہ برے اعمال ہم نے کیوں کیے یہ دونوں کا دکھ افسوس. this is why Allah said حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا until all of a sudden کہ اچانک سے آ جائے the hour signs of death یعنی وہ گھڑی یا تو موت کی ہے اور یا تو وہ قیامت کی ہے. is upon them وہ آ گئی ان کے اوپر. and they say اور وہ کہتے ہیں alas for us that we gave no thought to it افسوس کہ ہم نے اس پر کبھی غور و فکر نہیں کیا. it جو ورڈ ہے یہاں it یعنی کہ we gave no thought to it تو وہ it جو ہے here refers to either the life of this world or the affairs of the hereafter یعنی ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو یہ اس پر جو ورڈ ہے نا یہ یا تو یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی پر دھیان نہیں دیا یا پھر یہ کہ ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اللہ اسٹیٹمنٹ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ while they will bear their burdens on their backs اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پہ. and evil indeed are the burdens that they will bear اور بہت ہی برے ہوں گے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. Asbat said that As-Suddi said upon entering his grave کہ داخل ہونے پر وہ اپنی قبر کے اندر every unjust person یعنی جو بھی
اس طرح کے انجسٹ پرسن ہیں، یعنی کہ مطلب جو بہت برے ہیں، جو مطلب بہت ہی برائی کما کے آئے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے غلط کام کیے ہیں، تو انجسٹ لوگ ول میٹ اے مین ود این اگلی فیس. اپنی قبر میں داخل ہوتے ہوئے کوئی بھی برے انسان جو ہیں وہ ایک ملاقات ہوگی ان کی ایک شخص سے جس کا بہت ہی بدصورت چہرہ ہوگا، ڈارک سکن اور بہت ہی کالی چمڑی، آفل اوڈور، اس کی بدبو بہت ہوگی، ویئرنگ ڈرٹی کلوتھس، اس نے بڑے گندے لباس پہنے ہوں گے. who will enter his grave with him، وہ اس کی قبر میں اس انسان کے ساتھ داخل ہوگا. when the unjust person sees him he will say how ugly is your face. تو جب یہ شخص جو قبر میں گیا وہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ تمہارا چہرہ کتنا بدصورت ہے. he will reply، تو وہ بندہ جو ہے وہ جواب دے گا so was your work it was ugly، اور تمہارے کام بھی ایسے ہی تھے، ایسے ہی بدصورت تھے تمہارے کام دنیا میں. یعنی the unjust person will say، تو وہ برا انسان جو اپنی قبر میں ہے ابھی وہ اس سے کہے گا how foul is the odor coming from you، کتنی گندی بدبو ہے جو تم میں سے آ رہی ہے. he will reply، تو وہ جو بندہ ہے وہ کہے گا such was the case with your work it stunk، تمہارا کام ساری دنیا میں اسی طرح سے تھے، ان میں ایسی ہی گندی بدبو تھی. the unjust person will say how dirty are your clothes، تمہارے کپڑے کتنے گندے ہیں. قبر کے اندر جو بندہ گیا وہ کہے گا اور پھر وہ اس کا جواب دے گا، کہے گا he will reply and your work too was dirty، تمہارا کام جو تھا دنیا میں وہ بھی تو گندا ہی تھا. the unjust person will ask who are you، کون ہو تم؟ he will reply I am your deeds، میں تمہارے اعمال ہوں. so he will remain with the unjust person in his grave. And when he is resurrected on the day of resurrection his companion will say to him، تو یہ بندہ جو ہے unjust، اس کے ساتھ اس کی قبر میں یہ گندا جو بندہ ہے یہ اس کے اعمال ہے نا، یہ بھی ساتھ میں ہی رہے گا اس کے. اور جب دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، قیامت کا دن جب آئے گا اور یہ اٹھائے جائیں گے، his companion will say to him in the life of the world، دنیا کی زندگی میں یہ جو گندا بندہ جو اس کے اعمال ہے وہ کہے گا اس سے کہ in the life of the world، دنیا کی زندگی میں I used to carry you، یعنی کہ جو برے اعمال ہے وہ تم کر رہے تھے اور میں تم کو اٹھائے اٹھائے پھر رہا تھا. بھائی I used to carry you because you followed desire and lust، تم نے اپنی خواہشات، اپنی جو بھی تمہارا لسٹ تھا، یہ حاصل کر لوں وہ حاصل، تو تم نے وہ سب پورا کیا اور میں تمہیں اٹھائے اٹھائے پھر رہا تھا. بھائی ٹوڈے یو کیری می، آج تم مجھے اٹھاؤ. اب وہ برے اعمال اس کے اوپر، سو ہی ول رائڈ آن دا انجسٹ پرسنز بیک. تو وہ جو گندا بندہ جو ہے، سوری جو گنہگار بندہ ہے اس کے اوپر، اب وہ جو مطلب پورا وہ ہے نا گناہ، اس کے گناہ پورے جو ہیں اس کے جو اعمال ہیں، تو وہ اب اس کے اوپر، اس بندے کے اوپر اس کی پیٹھ پہ سوار ہوں گے. اینڈ لیڈ ہم انٹل ہی انٹرز دا فائر، اور وہ اس کو اٹھا کے چلنا پڑے گا جب تک کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہو جاتا. اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین. So Allah said, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. While they will bear their burdens on their backs, and evil indeed are the burdens that they will bear. Allah's statement. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِيبٌ وَلَهْوٌ. And the life of this world is nothing but play and amusement. اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کچھ بھی آخرت کے مقابلے میں، کہ یہ دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی ہارڈ شپ ہو، اس میں کچھ بھی ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ کھیل کود اور تماشا ہی ہے. مینز موسٹ آف اٹ از پلے اینڈ امیوزمنٹ، زیادہ تر یہ پلے اور امیوزمنٹ ہی ہے، کھیل تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، لیکن آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو وہ لوگ جو تقوی والے ان کے لیے وہ خیر ہے. خیر مطلب کیا ہے؟ بہت سارا میننگ ہے اس کا، بہت بہتر، بہت اچھا. افلا تعقلون،
تو کیا پھر بھی نہیں سمجھو گے؟ But far better is the abode of the hereafter for those who have taqwa. Will you not then understand? ہم کو یہ سین بتا کے اللہ سمجھا رہا ہے تاکہ اس کو سمجھ کے پھر بھی اگر ہم سمجھیں اور سمجھ کے صحیح ہو جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.